کرب و بلا کے دشت میں بے آسرا آل نبی مارے گئے، انصار سب زخمی ہوا ابن علی، مونس نہیں، یاور نہیں، غازی نہیں، اکبر نہیں، بکھرے پڑے ہیں جا بجا، لاشیں کہیں اور سر کہیں، ماتم کرو گیا شوقیر کا پرس کمائی سیدہ، ماتم کرو اہل عزا، پرسا بھرے گھر کا ہے یہ جو کربلا میں لٹ گیا۔ آخری رات مسافرہ دی، کل خبر کی ہو جانا ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ حمد ہے اس ذات کے لیے کہ جس نے انسان کو قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا، اور درود و سلام ہو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جنہیں اس نے عالمین کے لیے سراپا رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، اور سلام و رحمت ہو ان کی آل علیہ السلام پر کہ جنہیں اس نے پورے جہاں کے لیے چراغ ہدایت بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بآواز بلند تر صلوات۔ ہے منفرد جہان میں، ہے منفرد جہان میں، احسان فاطمہ ہے منفرد جہان میں، احسان فاطمہ سایہ کرے گا حشر میں، سایہ کرے گا حشر میں، دامان فاطمہ ہے منفرد جہان میں۔ یہ عزت و وقار یہ ہے شان فاطمہ، یہ عزت و وقار یہ ہے شان فاطمہ، سرکار دو جہان ہے، سرکار دو جہان ہے، ثنا خوان فاطمہ ہے منفرد جہان میں۔ قدرت دکھا رہی ہے ہمیں شان فاطمہ، قدرت دکھا رہی ہے
ہمیں شان فاطمہ آیات کا نزول ہے، آیات کا نزول ہے، یہ عنوان فاطمہ ہے منفرد جہان میں۔ بابا بلند صلوات۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ تفسیر بن گئی، قرآن بن گئی، زینب خدا کے دین کی پہچان بن گئی۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ قرآن جیسا ہی واجب نصاب زینب ہے، قرآن جیسا ہی واجب نصاب زینب ہے، قرآن جیسا ہی واجب نصاب زینب ہے، یزیدیت کے لیے ابو تراب زینب ہے۔ صلوات پڑھی بآواز بلند۔ پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ قرآن جیسا ہی واجب نصاب زینب ہے، قرآن جیسا ہی واجب نصاب زینب ہے، قرآن جیسا ہی واجب نصاب زینب ہے، حسین جیت گئے کامیاب زینب ہے، شجاعتوں کو علی بھی سلام کرتا ہے، حسین اس کے لبوں سے کلام کرتا ہے، حسین اس کے لبوں سے کلام کرتا ہے، یزیدیت کے لیے ابو تراب زینب ہے، زبان خالق اکبر سے سوار کیا کہ گفتگو سے ہی جس نے یزید مار دیا، کہ گفتگو سے ہی جس نے یزید مار دیا، حسین کہنے لگے لاجواب زینب ہے۔ صلوات پڑھی بآواز بلند۔ تیرے لہو کی بدولت ہے دن کا یہ مکان، تیرے لہو کی بدولت ہے دن کا یہ مکان، حسین تجھ پہ سلام،
حسین تجھ پہ سلام، تیرے لہو کی بدولت ہے دین کا یہ مقام، تیرے لہو نے معلّا کیا ہے صحرا کو، تیرے لہو نے معلّا کیا ہے صحرا کو، ہے آتے کرنے زیارت سبھی رسول ایمان، ہے آتے کرنے زیارت سبھی رسول ایمان، حسین تجھ پہ سلام، حسین تجھ پہ سلام، تیرے لہو کی بدولت ہے دین کا یہ مقام۔ صلوات پڑھیے۔ ان پہ مجرا شام میں نیزوں پہ جن کے سر گئے اصل میں زندہ ہیں وہ، ظاہر میں گو وہ مر گئے۔ بولی زینب گو کہ میرے بجھ گئے دونوں چراغ، بولی زینب گو کہ میرے بجھ گئے دونوں چراغ، نام پر اسلام کا دنیا میں روشن
کر گئے ان پہ مجرا شام میں. صلوات پڑھیے گا. سنائی نہیں دے رہا کچھ کرو ٹھیک ادھر سے بارے دیگر صلوات. کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے، کربلا سے جو کبھی ہو کے ہوا آتی ہے، کسی معصوم کی ہچکی صدا آتی ہے، کربلا سے جو کبھی نہ دھڑک جاتا ہو مر قدم کہیں قلب ربا، نہ دھڑک جاتا ہو مر قدم کہیں قلب ربا، علی اصغر علی اصغر کی صدا آتی ہے، کربلا سے جو کبھی کون سوتا ہے کنارے تیرے اے نہر فرات، کون سوتا ہے کنارے تیرے اے نہر فرات، تیری مٹی سے ابھی بوئے وفا آتی ہے، تیری مٹی سے ابھی بوئے وفا آتی ہے، کوئی بیمار نہ پڑھتا ہو تہجد کی نماز، کوئی بیمار نہ پڑھتا ہو تہجد کی نماز، رات کو بیڑیوں کی کیوں یہ صدا آتی ہے، رات کو بیڑیوں کی کیوں یہ صدا آتی ہے، جب زیادہ کبھی بیمار میں ہو جاتا ہوں، جب زیادہ کبھی بیمار میں ہو جاتا ہوں،
خود بخود میرے لیے خاک شفاعتی ہے، کربلا سے جو کبھی ہو کے صد ہوا آتی ہے، کسی معصوم کی ہچکی صدا آتی ہے، کربلا سے جو کبھی صلوات پڑھیے گا۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران و ماتمداران شہداء کربلا، بطفیل چہردہ معصومین علیہم السلام، خصوصاً بتصدق معصوم عالم مادر حسین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، محرم کی چاند رات سے آج 9 محرم کی نسبت تک مسلسل مرکزی امام بارگاہ مسجد علی بن ابی طالب علیہ السلام وادی الکبیر مسقط کے لیے عشرہ ماہ محرم کا جو یہ سلسلہ جاری و ساری تھا، انسان اور معرفت امام کے عنوان سے جس موضوع کے تحت گفتگو کی جا رہی تھی، آج 10ویں تقریر میں اس موضوع اس عنوان کا اختتام ہونا ہے۔ میں نے روزانہ آپ کی خدمت میں سورہ بنی اسرائیل کی جن 2 آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور ان آیتوں کے تحت روزانہ اس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ خداوند عالم نے ایک آیت میں انسان کو اس کی عزت اور اس کی اہمیت اور اللہ نے جو نعمتیں اور سہولتیں انسان کو عطا کی ہیں ان کا ذکر کیا، اور دوسری آیت میں بغیر فاصلے کے امام کی اہمیت کا ذکر کیا، اور انسان کو متوجہ کیا کہ عزت دار انسان یا اشرف مخلوقات انسان جب قیامت کے میدان میں پہنچے گا تو یہ قانون روز قیامت ہے کہ ہر انسان اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ان آیتوں کے ذریعے تمام انسانوں کو، خاص کر کے وہ تمام افراد جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، تمام احکام اسلامی کے قائل ہیں، ان کو ایک پیغام دیا گیا، ایک دعوت دی گئی کہ اگر روز محشر تم نجات چاہتے ہو، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہو، داخلہ جنت پروان جنا چاہتے ہو، تو کسی ایسے امام کے ساتھ قیامت کے میدان میں آنا
کہ جو من اللہ امام ہو، من جانب اللہ امام ہو، جو تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ کل ملا کے ان آیات کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ معرفت امام ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے امام کو پہچانے، وہ امام جو من اللہ امام ہے، وہ امام جو من جانب اللہ امام ہے، وہ امام جو معصوم امام ہے، اس کی معرفت حاصل کرے۔ اور معرفت حاصل کرنے کا وہ مرتبہ ہے کہ جیسے عبادت کرنے والوں کو عابدین کہتے ہیں، جیسے سجدہ کرنے والوں کو ساجدین کہتے ہیں، جیسے تقوی اختیار کرنے والوں کو متقین کہتے ہیں، جیسے صاحبان ایمان کو مومنین کہتے ہیں، ویسے ہی معرفت امام رکھنے والوں کو عارفین کہتے ہیں۔ صاحبان عرفان کے لیے لفظ عارفین آتا ہے، اور عارفین کا وہ مرتبہ ہے کہ جس طرح سے قرآن میں صاحبان تقوی کی علامتیں بیان کی گئیں، صاحبان عبادت کی علامتیں بیان کی گئیں، صاحبان یقین کی علامتیں بیان کی گئیں، مومنین کی علامتیں بیان کی گئیں، اسی طرح سے اگر آپ قرآن پر غور کیجئے تو وہ قرآن جو معرفت امام کی دعوت دے رہا ہے، جو عرفان کی دعوت دے رہا ہے، اس نے معرفت رکھنے والوں کی علامتیں بھی بیان کی ہے، معرفت رکھنے والوں کی پہچان بھی بیان کی ہے۔ چنانچہ قرآن میں سورہ مائدہ میں صاحبان عرفان کی جو علامت بیان کی، پہچاننے والوں کی جو پہچان بیان کی، تو ان لفظوں میں بیان کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ۔ اعلان ہوا کہ وہ افراد جو معرفت رکھتے ہیں، جو پہچانتے ہیں حق کو، ان کی پہچان یہ ہے کہ جب وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا۔ آیت اعلان کر رہی کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، قرآن کہہ رہا ہے کہ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو ان کی آنکھوں کی طرف دیکھو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، تو تم پاؤ گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، وہ گریہ کر رہے ہیں، اور یہ آنسوؤں کا بہنا اور یہ گریے کا ہونا قرآن اعلان کر رہا ہے کہ مما عرفوا من الحق، یہ پہچان ہے اس بات کی کہ وہ حق کو پہچانتے ہیں۔ یہ صاحبان عرفان کی علامت ہے، یہ پہچان ہے کہ وہ حق کو پہچانتے ہیں، وہ معرفت رکھتے ہیں، وہ شامل عارفین ہیں، وہ صاحبان عرفان ہیں۔ اس کی پہچان جو قرآن بیان کر رہا ہے، وہ پہچان یہ ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ لیکن عزیزوں، اگر آپ اس آیت پر غور کیجئے تو آیت ایک ہے، لیکن عارفین کی علامت اس ایک آیت میں ایک نہیں ہے۔ عارفین کی، صاحبان معرفت کی، معرفت رکھنے والوں کی ایک آیت میں دو علامتیں بیان کی گئیں۔ صرف رونا پہچان نہیں ہے، صرف گریہ کرنا پہچان نہیں ہے، گریے سے پہلے پہچان ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا۔ اس کا مطلب عارفین کے لیے گریے کی منزل بعد کی ہے، سننے کی منزل پہلے کی ہے۔ پہلے وہ سنتے ہیں پھر روتے ہیں، پہلے وہ سنتے ہیں پھر روتے ہیں۔ دیکھیں قرآن نے بہت آسانی کے ساتھ ایک وضاحت کر دی کہ صرف رونا علامت نہیں ہے، صرف رونا علامت نہیں ہے، قرآن نے بتایا سن کے رونا، تاکہ یہ پیغام بھی پہنچے کہ ڈر کے رونا اور ہے، سن کے رونا اور ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا تو اس کے بعد روتے ہیں۔ یعنی عارفین کی دو علامتیں ہیں۔ شب عاشور کی نسبت سے مجھے عرض کرنا ہے، پہچاننے والوں کی دو پہچانیں ہیں، ایک رونا، مگر صرف رونا نہیں، اور رونے سے پہلے سننا۔ پہلے وہ سنتے ہیں پھر روتے ہیں، پہلے سماعت ہے پھر گریہ ہے۔ اب کیا سنتے ہیں؟ تو آیت اعلان کری وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، وہ جو اللہ کے رسول پر نازل کیا گیا۔ تو اب اللہ کے رسول پر جہاں تک نزول کی بات ہے، نازل ہونے کی بات ہے، تو بسم اللہ سے لے کے والناس تک جتنی آیات دامن قرآن میں ہیں وہ سب رسول پر نازل کی گئی۔ 114 سورے رسول پر نازل کیے گئے، تمام تر عبادات کے احکام رسول پر نازل کیے گئے، نماز کی آیت رسول پر نازل کی گئی، روزے کی آیت رسول پر نازل کی گئی، حج و زکوٰۃ کی آیتیں
رسول پر نازل کی گئیں. بھائی پورے کا پورا قرآن رسول پر نازل کیا گیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، کہ جب وہ سنتے ہیں جو رسول پر نازل کیا گیا. تو اب جہاں تک نزول کی بات ہے، میں نے عرض کیا پورا قرآن رسول پر نازل کیا گیا. نماز کی آیت بھی رسول ہی پر نازل ہوئی ہے، زکوٰۃ کی آیت بھی رسول ہی پر نازل ہوئی ہے، حج و زکوٰۃ کی آیتیں بھی رسول ہی پر نازل ہوئی ہیں، روزے کی آیت بھی رسول ہی پر نازل ہوئی ہے. پوری توجہ سنیے گا، بہت خاص بات ہے. لیکن اگر آپ قرآن کی آیات کے اوپر ذرا نظر دوڑائیں تو نماز کی آیت بھی رسول پر نازل ہوئی، زکوٰۃ کی آیت بھی رسول پر نازل ہوئی، مگر نماز کی آیت کچھ یوں ہے کہ اقیم الصلاۃ، زکوٰۃ کی آیت یوں ہے کہ آتوا الزکوٰۃ. بھائی قرآن میں نماز کی آیت، رسول کی، روزے کی آیت، حج کی آیت، زکوٰۃ کی آیت، جتنی آیتیں ہیں سب رسول ہی پر نازل ہوئی ہیں. پورا قرآن رسول ہی پر نازل ہوا ہے. لیکن میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ پورے قرآن کی تمام تر آیتوں بغور کیجئے. نماز کی آیت رسول پہ نازل ہوئی، لیکن نماز کی آیت میں نہ لفظ رسول ہے نہ لفظ نزول ہے. روزے کی آیت میں نہ لفظ رسول ہے نہ لفظ نزول ہے. حج کی آیت میں نہ رسول کا لفظ ہے نہ نزول کا لفظ ہے. زکوٰۃ کی آیت میں نہ رسول کا لفظ ہے نہ نزول کا لفظ ہے. اور عارفوں کی علامت کیا ہے کہ جب وہ سنتے ہیں جو رسول پر نازل کیا گیا. بھائی نماز کی آیت بھی رسول ہی پر نازل ہوئی، روزے کی آیت بھی رسول ہی پر نازل ہوئی، مگر نماز کی آیت میں نہ رسول کا لفظ ہے نہ نزول کا لفظ ہے. زکوٰۃ کی آیت میں نہ رسول کا لفظ ہے نہ نزول کا لفظ ہے. حج و زکوٰۃ کی آیتوں میں نہ رسول کا لفظ ہے اور نہ نزول کا لفظ ہے. اور آیت علامت کیا بیان کری کہ وہ سنتے ہیں جو رسول پر نازل کیا گیا. اب جب ہم نے قرآن پر غور کیا کہ وہ کیا ہے جو رسول پر نازل کیا گیا، تو قرآن میں دو آیتوں میں یہ دونوں لفظ ملے. یہ رسول کا لفظ اور نزول کا لفظ یا تو اس آیت میں ملے جس میں عارفوں کی علامت بیان کی گئی، اور یا اس آیت میں ملے جس میں مولا علی کی ولایت بیان کی گئی. توجہ فرمائیے گا بھائی، یا تو اس آیت میں دونوں لفظ ملے جس میں عارفوں کی علامت موجود ہے، یا اس آیت میں ملے جس میں مولا علی کی ولایت موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. بھائی لفظ رسول بھی موجود ہے، لفظ نزول بھی موجود ہے. توجہ فرمائیے گا قرآن کیا سمجھا رہا ہے، آیت کیا پیغام دے رہی ہے کہ جو رسول پر نازل کیا گیا، تو رسول پر کیا نازل کیا گیا؟ اے میرے رسول پہنچا دیجئے وہ جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی مولا علی کی ولایت کا پیغام، مولا علی کی ولایت کا اعلان. اب سمجھیے عارفوں کی علامت کیا ہے. عارف کسے کہتے؟ پہلے وہ سنتے ہیں جو رسول پر نازل کیا گیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، مولا علی کی ولایت کا پیغام رسول پر نازل کیا گیا. اس کا مطلب عارف وہ ہیں جو رونے سے پہلے ذکر ولایت سنتے ہیں. پہلے ذکر ولایت سنتے ہیں پھر روتے ہیں، پہلے ذکر غدیر سنتے ہیں پھر روتے ہیں. یعنی عارفوں کی علامت کے سماعت کی وادی میں پہلے غدیر ہے پھر کربلا ہے. کیا فرمایا؟ پہلے غدیر کو سنتے ہیں پھر کربلا کو روتے ہیں، پہلے غدیر کو سنتے ہیں پھر کربلا پر روتے ہیں. یہ جملہ بہت غور سے سنیے گا. اس کا مطلب یہ کہ عارفوں کی علامت پہلے غدیر کو سننا ہے پھر کربلا پر رونا ہے. آیت نے عارفوں کی پہچان بیان کی اور مجلسوں نے عارفوں کا پتہ بتا دیا. ذرا غور سنیے گا. آیت نے عارفوں کی پہچان بیان کی ہے اور مجلسوں نے عارفوں کا پتہ بیان کیا ہے. یہ مجلسیں ہی وہ جگہ ہے، یہ فرش عزا وہ جگہ ہے، یہ مجلس سرکار سید الشہداء وہ جگہ ہے جہاں پہلے ذکر غدیر ہوتا ہے پھر کربلا ہے، پہلے ذکر ولایت سنایا جاتا ہے پھر مولا حسین پہ آنسو بہائے جاتے ہیں، پہلے فضائل ہوتے ہیں
پھر مصائب ہوتے ہیں بھائی مجلسوں میں، پہلے فضائل ہیں پھر مصائب ہیں، پہلے غدیر ہے پھر کربلا ہے، پہلے ولایت ہے پھر مولا حسین کی شہادت ہے، اور یہ دونوں باتوں کا مجلسوں میں جمع ہونا اس بات کی پہچان ہے کہ فرش عزا پر عاشقوں کا مجمع نہیں ہوتا ہے، عارفوں کا مجمع ہوتا ہے۔ یہ دونوں باتوں کا یہ قرآن کی بتائی ہوئی علامت ہے کہ پہلے وہ سنتے ہیں جو اللہ کے رسول پر نازل کیا جا چکا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل، اگر یہ نہ پہنچایا تو آپ نے گویا کوئی کار رسالت انجام ہی نہ دیا۔ پہلے وہ غدیر سنتے ہیں پھر کربلا پر روتے ہیں، یعنی رونے کو علامت بنایا گیا ہے۔ پہلی علامت سماعت ہے ولایت کی، اور دوسری علامت گریہور حسین ہے۔ یہ آنسو صرف آنسو نہیں ہے، آنسو صرف مکان چشم کے چراغ کو نہیں کہتے ہیں، آنسو صرف علامت محبت کو نہیں کہتے ہیں، آنسو عارفوں کی پہچان کو کہتے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں، یہ آنسو ایسی پہچان ہے، یہ گریہ ایسی پہچان ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو پہچانوانے کے لیے جہاں انہیں عہدہ نبوت عطا کیا، جہاں انہیں عصمت عطا کی، وہی اللہ نے اپنے ہر نبی کو پہچاننے کے لیے ایک خاص پہچان قرار دی ہے۔ چنانچہ جناب آدم کی پہچان ان کا علم ہے، جناب نوح کی پہچان ان کا تقوی ہے، جناب ابراہیم کی پہچان ان کی خلت ہے، جناب موسیٰ کی پہچان ان کی ہیبت ہے، جناب لقمان کی پہچان ان کی حکمت ہے، جناب یوسف کی پہچان ان کا جمال ہے، آخری نبی کی پہچان ان کا جلال ہے۔ بھائی ہر نبی کی کوئی نہ کوئی خاص پہچان ہے۔ حضرت آدم اپنے علم سے پہچانے جائیں، حضرت نوح اپنے تقوی سے پہچانے جائیں، حضرت ابراہیم اپنی خلت سے پہچانے جائیں، حضرت موسیٰ اپنی ہیبت سے پہچانے جائیں، حضرت عیسیٰ اپنے زہد سے پہچانے جائیں، جناب لقمان اپنی حکمت سے پہچانے جائیں، پیغمبر اسلام اپنے اخلاق و کردار سے پہچانے جائیں۔ ہر نبی کو پہچانوانے کے لیے اللہ نے خاص پہچان قرار دی ہے۔ اب میں ملت مسلمہ کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب آدم کی پہچان ان کا علم ہے، یہ مجھے معلوم ہے، جناب نوح کی پہچان ان کا تقوی ہے، یہ مجھے معلوم ہے، جناب ابراہیم کی پہچان ان کی خلت ہے، یہ مجھے معلوم ہے، جناب موسیٰ کی پہچان ان کی ہیبت ہے، یہ مجھے معلوم ہے، جناب عیسیٰ کی پہچان ان کا زہد ہے، یہ بھی مجھے معلوم ہے، جناب یوسف کی پہچان ان کا جمال ہے، یہ بھی مجھے معلوم ہے، پیغمبر کی پہچان ان کا اخلاق ہے، یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ میں ملت مسلمہ سے پوچھتا ہوں کہ سارے نبیوں میں جناب یعقوب بھی تو ایک نبی ہیں، مجھے حضرت یعقوب کی پہچان بتائیے، مجھے حضرت یعقوب کی علامت سے واقف کرائیے۔ بھائی جناب یعقوب کی پہچان کیا ہے؟ تو جناب یعقوب کی پہچان ان کا علم نہیں ہے، ان کی ہیبت نہیں ہے، ان کا زہد نہیں ہے، ان کی خلت نہیں ہے، ان کا تقوی نہیں ہے۔ جناب ابراہیم یعقوب کی پہچان ان کا گریہ ہے، ہمارے یہاں جناب یعقوب کی پہچان آنسو ہیں، جناب یعقوب کی پہچان یوسف پر رونا ہے، جناب یعقوب کی پہچان گریہ کرنا ہے۔ اس کا مطلب گریہ کرنا صرف شیعوں کی علامت نہیں ہے، یہ تو ایک نبی کی پہچان ہے۔ ہمارے یہ ایک صاحب نبوت کی علامت ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام گریہ سے پہچانے جاتے ہیں، جیسے جناب ایوب اپنے صبر سے پہچانے جاتے ہیں، ویسے ہی جناب یعقوب کی پہچان ان کا گریہ ہے کہ جناب یوسف پر گریہ کر رہے ہیں۔ وَأَسَفَ عَلَى يُوسُف، قرآن اعلان کر رہا ہے، آیت بار بار متوجہ کر رہی ہے کہ جناب یعقوب اپنے بیٹے یوسف کے غم میں گریہ کر رہے ہیں۔ وَأَسَفَ عَلَى يُوسُف، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف۔ پوری توجہ سنیے گا، بہت اہم منزل ہے۔ جناب یعقوب یوسف پر رو رہے ہیں، حالانکہ نہ حضرت یوسف کا قتل ہوا ہے، نہ حضرت یوسف کے گلے پر خنجر چلا ہے،
نہ حضرت یوسف کے سینے میں نیزہ اترا ہے، نہ حضرت یوسف کا سر ان کے تن سے جدا ہوا ہے۔ حضرت یوسف زندہ ہیں اور یعقوب رو رہے ہیں، حضرت یوسف زندہ ہیں اور یعقوب رو رہے ہیں۔ بھائی جناب یوسف زندہ تھے اور یعقوب روئے۔ اب وہ لوگ جو کہتے کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، جب قیامت میں یعقوب سے ملاقات ہو تو ان سے کہہ کے دیکھیے گا، صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ جناب یعقوب حضرت یوسف زندہ ہیں، اگر زندہ پر رونا جائز نہ ہوتا تو جناب یعقوب یوسف پر نہ روتے۔ اب جو سب سے خاص بات ہے عزیزوں آج کی گفتگو کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ آنسو علامت ہے، ایسی علامت کہ جناب یعقوب گریہ کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اور جہاں پر آپ گریہ کر رہے ہیں وَأَسَفَا عَلَى یوسف کے نعرے لگا رہے ہیں، وہیں پر آپ کا ایک جملہ ہے کہ صبر جمیل۔ آپ فرما رہے ہیں میرے یوسف تمہارے لیے صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ دیکھیں یہ قابل غور منزل ہے کہ حضرت یعقوب جناب یوسف پر گریہ بھی کر رہے ہیں اور صبر کا اعلان بھی کر رہے ہیں۔ جس مقام پر اعلان گریہ کیا اسی مقام پر اعلان صبر کیا، جہاں آنسو بہائے وہیں پر جناب یوسف کے لیے فرمانے صبر جمیل کہ یوسف تمہارے لیے صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ آنسو بھی بہا رہے ہیں، اعلان صبر بھی کر رہے ہیں، گریہ بھی کر رہے ہیں، اعلان صبر بھی کر رہے ہیں۔ بھائی قرآن تدبر کی دعوت دیتا ہے، قرآن تفکر کی دعوت دیتا ہے، قرآن تعقل کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن ایک پیغام دے رہا ہے کہ غور سے دیکھو، حضرت یعقوب گریہ بھی کر رہے ہیں، یوسف پر گریہ بھی کر رہے ہیں اور اعلان صبر بھی کر رہے ہیں۔ قرآن پیغام دے رہا ہے کہ گریہ کرنا صبر کی مخالفت نہیں ہے۔ بھائی آنسو بہانا صبر کی مخالفت نہیں ہے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ گریہ کرنا صبر کے خلاف ہے، آنسو بہانا صبر کی مخالفت ہے۔ جناب یعقوب کا یہ واقعہ پیغام دے رہا ہے کہ گریہ کرنا خلاف صبر نہیں ہے، مصیبتوں پر اللہ سے شکوہ کرنا خلاف صبر ہے۔ بہت قیمتی بات عرض کرنا ہے، بہت اہم بات ہے جس کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ گریہ کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے، شکوہ کرنا صبر کے خلاف ہے۔ شکوے کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت آئے اور اللہ سے شکایت کی جائے، اولاد مر جائے اللہ سے شکایت کی جائے، گھر لٹ جائے اللہ سے شکایت کی جائے، مال لٹ جائے اللہ سے شکایت کی جائے، نقصان ہو جائے اللہ سے شکایت کی جائے کہ اے اللہ تو نے یہ کیا کر دیا، یہ ہمارے ساتھ کیوں ہو گیا۔ ہمارے یہاں مصیبتوں کے موقع پر شکوہ کرنا خلاف صبر ہے، گریہ کرنا خلاف صبر نہیں ہے۔ اگر گریہ کرنا خلاف صبر ہوتا تو یا تو حضرت یعقوب جیسا نبی گریہ نہ کرتا اور یا گریہ کے ساتھ اعلان صبر نہ کرتا۔ بھائی دونوں باتوں کا یکجا ہونا کہ یعقوب گریہ بھی کر رہے ہیں، آنسو بھی بہا رہے ہیں اور اعلان صبر بھی کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں گریہ کرنا خلاف صبر نہیں ہے۔ مصیبت کے موقع پر، امتحان کے موقع پر، نزول بلا کے موقع پر، نقصان کے موقع پر اللہ سے شکوہ کرنا خلاف صبر ہے۔ خدا کی قسم 1400 برس سے ہم کربلا پر گریہ کرتے ہیں مگر اللہ سے شکوہ نہیں کرتے ہیں۔ بھائی ہم 1400 برس سے کربلا کی مصیبتوں پر گریہ کرتے ہیں، جملہ سنیے گا، مگر اللہ سے ان مصیبتوں کا شکوہ نہیں کرتے۔ ہم کربلا پر گریہ کرتے ہیں مگر اللہ سے شکوہ نہیں کرتے۔ یقین نہ آئے تو ہماری مسجدوں میں جھانک کے دیکھ لیا جائے، ارے جس کربلا پر گریہ کرتے ہیں اسی کی مٹی پر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی کی مٹی پر اللہ کو سجدہ۔ یہ خاک شفا پر سجدہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ خاک کربلا کے اوپر جبینوں کو رکھنا کس بات کی علامت ہے؟
گریا کرنا خلاف صبر نہیں ہے، آنسو بہانا خلاف صبر نہیں ہے، شکوہ کرنا خلاف صبر ہے۔ ورنہ جناب یعقوب جیسا نبی حضرت یوسف کے اوپر گریا بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اعلان صبر بھی کر رہا ہے کہ صبر جمیل، بہتر ہے کہ آپ کے لیے صبر کیا جائے۔ اتنا گریا کیا یعقوب نے، اتنے آنسو بہائے جناب یعقوب نے، اتنا روئے حضرت یعقوب کہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ حضرت یعقوب گریا کرتے کرتے نابینا ہو گئے، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ مگر عزیزوں، جس قرآن میں حضرت یعقوب کی آنکھوں کے روشنی کے جانے کا ذکر ہے، اسی قرآن میں روشنی کے واپس آنے کا ذکر بھی ہے۔ جس قرآن میں یعقوب کی بینائی کے جانے کا ذکر ہے، پوری توجہ سنیے گا، اسی قرآن میں بینائی کے واپس آنے کا ذکر بھی ہے۔ یعقوب کی بینائی گئی کیوں؟ غم یوسف کی وجہ سے۔ واپس آئی کیوں؟ پیرہن یوسف کی وجہ سے۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، آنکھوں کی روشنی گئی بیٹے کے غم کی وجہ سے، اور آنکھوں کی روشنی آئی بیٹے کے کرتے کی وجہ سے، کہ جب جناب یوسف کا پیرہن، ان کا کرتا آنکھوں پر رکھا گیا تو آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ دیکھیں، قرآن دیوانوں کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن خبط الحواسوں کے لیے نہیں آیا ہے، منہ کا لقمہ کان میں رکھنے والوں کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھانے والوں کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن صرف طاقوں پر سجانے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن صرف بیٹیوں کو جہیز میں دینے دلانے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن صرف میتوں کا سناٹا مٹانے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن صرف کتب فروشوں کی آمدنی بڑھانے کے لیے نہیں آیا ہے، قرآن ذہنوں کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، قرآن تفکر کے لیے آیا ہے، قرآن تعقل کے لیے آیا ہے، قرآن تدبر کے لیے آیا ہے۔ قرآن اس واقعے یعقوب و یوسف کے ذریعے ایک پیغام دے رہا ہے کہ سمجھو، یعقوب کی آنکھوں کی روشنی گئی غم یوسف کی وجہ سے، واپس آئی پیرہن یوسف کی وجہ سے۔ جس کے غم میں رونے سے آنکھوں کی روشنی گئی تھی، اسی کے کرتے کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی واپس آئی، اور ایک پیغام لے کے آئی کہ سمجھو، معصوم کے غم میں گریا کرنے سے نقصان نہیں ہوتا۔ بھائی عزائے معصوم کبھی نقصان نہیں ہونے دیتی، غم معصوم کبھی نقصان نہیں پہنچنے دیتا۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، بھائی قرآن پیغام دے رہا ہے کہ جو معصوم کے غم میں روئے گا وہ خسارہ نہیں اٹھائے گا، جو غم معصوم میں آنسو بہائے گا وہ نقصان میں نہیں آئے گا۔ غم معصوم کبھی نقصان نہیں ہونے دیتا۔ عزادارو، یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے آقا، اپنے مولا حسین کے نام پر اپنی دولت لٹاتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تبرک بانٹتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، دسترخوان سجاتے ہیں۔ ارے ہم اپنے مولا حسین کی محبت میں اتنی دولت لٹاتے ہیں، مگر ہمارے ہاتھوں میں کٹورے نہیں آتے ہیں۔ اتنی دولت لٹانے کے بعد بھی ہمارے ہاتھوں میں کٹورے نہیں آتے ہیں۔ وجہ وہی پرانی ہے، یعقوب کی آنکھوں کی روشنی گئی غم یوسف کی وجہ سے، واپس آئی پیرہن یوسف کی وجہ سے۔ ہم مولا حسین کے نام پر دولت لٹاتے ہیں عشق حسین کی وجہ سے، واپس پاتے ہیں عطائے حسین کی وجہ سے۔ ارے اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید، جتنا ایک شے کا آزادار لٹا دیتا ہے۔ غم ہو یا گریا ہو یا آنسو ہو، یہ معرفت کی پہچان ہے۔ بھائی سشرے کا موضوع انسان اور معرفت امام قرار دیا گیا۔ اب معرفت امام کی پہچان کیا ہے؟ یہ آنسو پہچان ہے کہ ہم پہچان گئے جو مولا حسین پر گریا ہوتا ہے، یہ جو 10 دن سے فرش عزا بچھا ہوا ہے، یہ جو محرم کا چاند دیکھتے ہی عزادار غمزدہ ہو گئے، یہ جو آنکھوں کے صحرا دریا ہو گئے، یہ جو آہ و بکا بلند ہو گئی، یہ جو ہائے حسینہ کی صدائیں بلند ہو گئی، یہ جو آنکھوں میں آنسو آتے، یہ پہچان ہے، پہچان کہ نبی نے کل پیغام دیا تھا مولا حسین کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہ حاضل حسین و فارفو،
یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو۔ بھائی میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ مولا حسین کے لیے نبی نے دعوت معرفت دی کہ یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو۔ جب مسجد نبوی کے فرش پہ مولا حسین ہے اور نبی ممبر کے اوپر ہیں اور نبی خود اترتے ہیں اور مولا حسین کو گود میں اٹھاتے ہیں اور پھر ممبر پہ آتے ہیں اور ہاتھوں پہ بلند فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو۔ تب مولا حسین کو کس نے پہچانا؟ مولا حسین کو کتنا پہچانا؟ پہچاننے کی پہچان کیا ہے؟ پہچاننے کی پہچان یہ آنسو ہیں، یہ معرفت کا ذریعہ ہے، یہ معرفت کی علامت ہے، یہ آنسو، یہ گریا اور یہ آنسو جو آپ مادر حسین کی خدمت میں لے کے آئے ہیں، یہ آنسو جس کا تحفہ تشنہ لبان کربلا کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ عزیزو یہ پہچان ہے، اس پہچان کے لیے سننا ضروری ہے کہ پہلے سنیں تو معرفت پیدا ہو، جب معرفت پیدا ہو تو آنسو نکلے۔ بھئی یہ جو فضائل بیان ہوتے ہیں مجلس سے پہلے، یہ اسی لیے کہ پہچانو، پہچاننے کے بعد رو، پہچانو کس کا گھر اجڑ گیا، پہچانو کس کا دروازہ جلایا گیا، پہچانو کس کی پسلیاں توڑ ڈالی گئی، پہچانو کس کا محسن مار ڈالا گیا، پہچانو یہ کس کی ضربت ماری گئی، پہچانو یہ کس کا کلیجہ زہر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، پہچانو یہ کون 28 رجب کو مدینہ چھوڑ رہا ہے، پہچانو یہ کون ماں کی قبر پر پہنچ کے کہہ رہا ہے کہ اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں پر حسن دیکھنے چلو۔ پہچانو یہ کون بی بی پیچھے پیچھے آ رہی ہے کہ میں یہ نہیں کہتی کہ اماری میں بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو۔ پہچانو یہ کون 2 محرم کو کربلا پہنچا، پہچانو یہ کون سی نہر تھی جس سے فرزند رسول کو دور کر دیا گیا، پہچانو یہ کن کے خیمے نہر فرات سے ہٹا دیے گئے، پہچانو یہ کون کہہ رہے ہیں العطش ہائے پیار، پہچانو یہ کن کے لبوں پر پیاس سجی ہے، اور پہچانو یہ صبح عاشورہ سے کون ہے کہ کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے، اسی شکل میں شاہ دن بھر رہے۔ پہچانو یہ کس کے 2 بازو کاٹ ڈالے گئے، پہچانو یہ کس کے سینے میں نیزہ مارا گیا، پہچانو یہ کس کے لاشیں بگھوڑے دوڑائے گئے، پہچانو یہ کس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں مل گئی، پہچانو یہ کس کے گلے پر نشانہ تاک کے تیر مارا گیا، پہچانو یہ کون خیمے سے رخصت ہو رہا ہے، یہ کس کے گلے پر خنجر چلایا جا رہا ہے، پہچانو یہ کن کے سروں سے چادریں چھینی گئی، پہچانو یہ کس کے چہرے پر تماچے مارے گئے۔ عزیزو شب عاشور کی نسبت سے مجلس ہے، وہ شب عاشور کہ خیمے میں کسی خیمے میں بی بی زینب اون محمد سے کہہ رہی ہیں دیکھو اون محمد تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، میرے بھیا کے سامنے مجھے سرخ رو رکھنا۔ کسی خیمے میں جناب ام لیلہ علی اکبر کے گیسو سوار رہی ہیں، ہم شکل پیغمبر اپنے بابا پر سب سے پہلے جان نثار کرنا۔ کسی خیمے میں جناب علی اصغر کو اور رباب جھولا جھلا رہی ہیں، اور کسی خیمے میں ام کلثوم بیٹھی ہوئی آنسو بہا رہی ہیں، گریہ فرما رہی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شیر اس خیمے کے سامنے سے گزرتا ہے، دیکھتا ہے کہ خیمے کے اندر سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ شیر جناب عباس ہے، رک کے کہتے بی بی عباس کے ہوتے ہوئے رونے کا سبب کیا ہے؟ آواز دی عباس یہ شب عاشور ہے، دیکھو سنو، ہر خیمے میں سب اپنے اپنے فدیے تیار کر رہے ہیں، علی اکبر کو ام لیلہ آمادہ کر رہی ہے، اون محمد کو زینب تیار کر رہی ہے، اے عباس ام کلثوم کی جانب سے کون فدیہ بنے گا؟ آواز دی بی بی کل اجازت دلوا دیجئے، یہ عباس آپ کی جانب سے اپنے آقا پر جان نثار کرے گا۔ عزیزوں رات گہراتی چلی گئی، شب عاشور آگے بڑھتی چلی گئی کہ ایک مرتبہ جناب نافع ابن ہلال ابن نافع نے دیکھا کہ فرزند رسول تلوار کا سہارا لے کے کھڑے ہوئے اور پھر مقتل کی جانب چلے کہ حبیب ابن مظاہر نے کہا دیکھو نافع ابن ہلال فرزند رسول اکیلے جا رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ دشمن تنہا سمجھ کے حملہ کر دے۔ حبیب ابن مظاہر نے نافع ابن ہلال کو اشارہ کیا، نافع پیچھے پیچھے چلے تو جو اب منظر دیکھا تو عجب منظر تھا کہ امام جگہ جگہ بیٹھتے ہیں، جگہ جگہ کی مٹی اٹھاتے ہیں، سونگتے ہیں، فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔
آگے بڑھے ہلال ابن نافع کہ آقا یہ جگہ جگہ کی مٹی اٹھا کے سون کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا تو سنو ہلال ابن نافع، وہ جو ہم نے اس بیر کے پیڑ کے نیچے کی مٹی اٹھائی تو وہاں ہمارا علی اکبر ایریا لگے گا، وہ ہمارا عباس نہر کے کنارے مارا جائے گا، وہاں علی اصغر کے گلے پر تیر چلے گا، وہاں اون و محمد شہید کیے جائیں گے۔ اور پھر عزیزو یہ اشارہ اگر سمجھ گئے تو کوہرام کے لیے کافی ہوگا کہ امام نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا کہ ہلال وہاں سے لے کے وہاں تک، وہاں سے لے کے وہاں تک۔ کہا آقا یہ اشارہ کیا ہے؟ کہا وہاں سے وہاں تک ہمارے قاسم کا لاشا ہوگا۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہلال وہاں حبیب کا جنازہ ہوگا، وہاں سعید کی میت ہوگی، وہاں تمہارا لاشا گرے گا۔ ایک مرتبہ ہلال نے دیکھا، امام نے اشارہ کیا دیکھو وہ نشیب ہے، وہاں ہمارے گلے پر خنجر چلے گا۔ ایک مرتبہ نافع ابن ہلال ابن نافع آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے چاہا کہ نشیب کی جانب بڑھے، امام نے کاندھے پر ہاتھ رکھا، کہا ادھر نہ جانا۔ کہا آقا چاہتا ہوں وہاں ایک سجدہ کر لیا جائے، کہ خبردار آنکھیں کھول کے ادھر نہ دیکھنا۔ کہا آقا وجہ کیا ہے؟ کہ ہماری اماں بالوں کو کھولے زمین کربلا کو صاف کر رہی ہے۔ ارے جہاں ہم گھوڑے سے گریں گے ہماری اماں کانٹے ہٹا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عزیزو پھر شب عاشور گزری اور صبح عاشور آئی اور کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے۔ اسی شکل میں شاہ دن بھر رہے۔ میں مصائب کو تمام کر دیتا، لیکن مجھے احساس ہے کہ چاند رات سے مسلسل مختلف شہداء کے مصائب میں نے بیان کیے۔ کسی مجلس میں جناب علی اصغر کا ذکر ہوا، کسی مجلس میں جناب اون و محمد کا ذکر ہوا، کسی مجلس میں جناب عباس کے کٹے شانوں کا ذکر ہوا، کسی مجلس میں جناب قاسم کی پامالی کا ذکر ہو گیا۔ لیکن ایک ذکر باقی ہے، وہ ذکر اس کا ہے جو ہم شکل پیغمبر علی اکبر ہے۔ بابا سن لے اور مجلس تمام ہو جائے۔ ہم شکل پیغمبر علی اکبر، وہ علی اکبر، وہ علی اکبر کہ میر انیس نے نقشہ کھینچا کہ جب جناب علی اکبر میدان میں پہنچے، سینے پر نیزہ لگا، آپ گھوڑے سے زمین پر آئے تو آپ نے ایک مرتبہ فرمایا بابا میرا آخری سلام۔ میر انیس نے نظم کیا کہ سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال، سید نے آہ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال، ارے کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال، بانو پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال، ارے کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، ارے صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی۔ عزیزو ایک ایک مصرع مرثیہ کہ صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی، نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر۔ میں آپ کو بحث سناتا، لیکن اس سے پہلے یہ سنانا ضروری ہے کہ اللہ نے جو فضیلت ماں کو عطا کی، جو صلاحیت ماں کو عطا کی، وہ باپ کو بھی نہیں ملی۔ یہ ایک مشاہدے کی بات ہے کہ اگر کہیں پر 50 بچے جمع ہو جائیں اور جمع ہو کے بچے شور کر رہے ہوں اور ان بچوں میں کسی ماں کا اپنا بچہ رونے لگے تو کتنا ہی شور کیوں نہ ہو، ماں کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ ماں اپنے بچے کی آواز فوراً پہچان لیتی ہے۔ بھائی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ماں اپنے بچے کی آواز فوراً پہچان لیتی ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آئے گا جو مجھے عرض کرنا ہے کہ سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال، سید نے آہ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال، بانو پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال، ارے کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی، نیزے سے کس کے لال کا زخمی ہوا جگر، کہتا ہے کون رن میں تڑپ کر پدر پدر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، ارے اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر، پردہ نہ مجھ سے کیجئے سب جانتی ہوں میں، آواز یہ اسی کی ہے پہچانتی ہوں میں۔ اللہ اکبر، آواز یہ اسی کی ہے پہچانتی ہوں میں۔
پردہ نہ مجھ سے کیجئے سب جانتی ہوں میں، یہ کہہ کے لاشیں پسر پر پہنچے اور لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، جہاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، دی صدا اپنا پسر آن کے لے جا بانو، چھت گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بانو، لاش اکبر کو لا کے رکھا، آؤ زینب آؤ، آؤ رقیہ آؤ، آؤ سکینہ آؤ، ساری بیویاں علی اکبر کے لاشے کے چاروں طرف جمع ہو کے ماتم کر رہی ہیں کہ مولا حسین نے دیکھا اکبر کی ماں نظر نہیں آتی، آواز دے فضا صاحب بیوی ام لیلہ کو بلا لاؤ۔ اب جو فضا خیمے میں پہنچی تو ام لیلہ اپنے بالوں کو پھیلائے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، کھلی آنکھوں سے خیمے کی چھت کو دیکھ رہی تھی۔ بھائی توجہ سنیے گا، رونے کو بہت ہوگا۔ جناب فضا نے کہا بی بی آقا بلا رہے ہیں۔ جناب ام لیلہ نے ہاتھ ٹکائے، اپنی جگہ سے بلند ہوئی، داہنے مڑی، خیمے کے پردے سے ٹکرائی، بائیں مڑی، خیمے کے پردے سے ٹکرائی۔ فضا نے کہا بی بی آگے کیوں نہیں بڑھتی؟ کہا فضا چلنا تو چاہتی ہوں مگر مجھے راستہ نہیں دکھائی دے رہا ہے، مجھے دروازہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ اے فضا، ارے میرا اکبر میری آنکھوں کا نور لے کے چلا گیا۔ بس عزیزو یقیناً شب عاشور ہے، آج نہ روئیں گے تو کب روئیے گا؟ آخری بات گفتگو تمام۔ جب جناب مختار ثقفی نے انتقام خون سرکار سید الشہداء لیا اور حمید ابن مسلم کو گرفتار کیا گیا، اور حمید سے کہا حمید اتنا بتا کہ کربلا میں وہ کون سا منظر تھا جسے دیکھ کے تو سب سے زیادہ رویا؟ تو حمید کہتا ہے وہ منظر یہ تھا، وہ مجلس تمام ہے، وہ منظر یہ تھا کہ جب جوان بیٹا 18 برس کا بیٹا گھوڑے سے گرا اور بابا کو آواز دی تو مولا حسین جیسے صابر نے ٹوٹی کمر کو پکڑا۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بیٹے کی آواز پر باپ نے دوڑنا شروع کیا، مجلس تمام ہو رہی ہے کہ میں نے غور کیا امام حسین ایک جگہ گرے، گر کے اٹھے، پھر گرے، پھر اٹھے، پھر گرے، پھر اٹھے۔ حمید کہتا ہے میں نے گنا 9 مرتبہ، مجلس تمام ہے، 9 مرتبہ حسین ابن علی زمین پر گرے اور گر کے اٹھ گئے۔ حمید کہتا ہے مگر جب حسین نے بیٹے کو ایڑیاں رگڑتے دیکھا تو آپ جو حسین گرے تو اٹھا نہ گیا کہ میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میں نے دیکھا حسین ایسے جا رہے ہیں جیسے چھوٹا سا بچہ کونیوں کے بل، گھٹنیوں کے بل جاتا ہے۔ یا بنیا علی دنیا بعدک لفا، ارے میرے لال تیرے بعد زندگان یہ دنیا ظالمین سیعلم الذین ظلموا یم انقلبی ینقلبون۔ کہتی تھی ماں خوبر میں یا چل پٹ کر ہے علی اکبر، ہے اکبر، کہتی تھی ماں خوبر میں یا چل پٹ کر ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، کہتی تھی ماں خوبر میں یا چل پٹ کر ہے علی اکبر، ہے اکبر، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شانی، جواب دینا، جواب سب دینا، لاؤں گی پوشاک شانی، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شانی، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شانی، افسوس کے راز آئی نہ تجھ کو یہ جوانی،
ساتھ مقدر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی ماں خوبریت سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں او بس ایک جھلک سہرے کی صغرا کو دکھا دوں بے چین ہے خواہر علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی ماں بڑی میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر 18 برس پال کے پروان چڑھایا 18 برس پال کے پروان چڑھایا وہ گیسوں والا تھا میرا خون میں نہایا یہ کیا ہوا دل پر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی عمر جائے گی صغرا جو خبر کی سنے گی یہ کیا ہوا دل پر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی ماں بڑی میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر او پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اور اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیوں روٹھے ہو دل پر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی ماں بڑی میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر علی اکبر اور تم ہچکیاں لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو تم ہچکیاں لے ماں سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹھے ہو دل پر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی ماں بڑی میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر آئیں جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستم گر آئیں جو لیٹنے خیمے میں ستم گر
ماں دے گی صدائے علی اکبر علی اکبر، چھن جائے گی چادر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں ہے علی اکبر، ہے اور جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر، ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر، دل کہتا ہے رو کر ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، کہتی یا حسین اکبر اٹھاؤں کیسے تیرا جوان لاشا، 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 اٹھاؤں کیسے تیرا جوان لاشا، اکبر اٹھاؤں کیسے تیرا جوان لاشا، اٹھاؤں کیسے سینے میں جو سنا ہے سینے لگاؤں کیسے تیرا جوان لاشا، اکبر اٹھاؤں
उठाऊं कैसे तेरा जवान लाशा अकबर, 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 उठाऊं कैसे सीने में जो सिना है सीने लगाऊं कैसे तेरा जवान लाशा अकबर, उठाऊं कैसे तेरा जवान लाशा अकबर, उठाऊं कैसे सीने में जो सिना है सीने लगाऊं कैसे तेरा जवान लाशा अकबर, उठाऊं 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 कैसे सीने में जो सिना है सीने लगाऊं कैसे तेरा जवान लाशा अकबर, उठाऊं कैसे तेरा जवान लाशा अकबर, उठाऊं कैसे सीने में जो सिना है सीने लगाऊं कैसे तेरा जवान लाशा अकबर, उठाऊं कैसे तेरा जवान लाशा अकबर, उठाऊं कैसे तेरा जवान लाशा अकबर, उठाऊं कैसे लाशे पे नौजवान के माँ बहन कर रही थी, लाशे पे नौजवान के माँ बहन कर रही थी, सर पर तुम्हारे बेटा सेरा सजाऊं कैसे तेरा जवान लाशा अकबर, उठाऊं 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 कैसे लाशे पे नौजवान के माँ बहन कर रही थी, लाशे पे नौजवान के माँ बहन कर रही थी, सर पर तुम्हारा बेटा सेरा सजाऊं कैसे तेरा जवान लाशा अकबर, उठाऊं 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 कैसे सीने में जो सिना है सीने लगाऊं कैसे तेरा जवान लाशा अकबर, उठाऊं कैसे तेरा जवान लाशा अकबर, उठाऊं कैसे तेरा जवान लाशा अकबर, उठाऊं कैसे कासिद खड़ा है अकबर सुगरा का लेके नामा, कासिद खड़ा है अकबर सुगरा का लेके नामा, पैगाम जो लिखा है तुझको सुनाऊं कैसे तेरा जवान लाशा अकबर, उठाऊं कैसे तेरा
لاشا اکبر اٹھاؤں کیسے تیرا جوان لاشا اکبر اٹھاؤں کیسے قاصد کھڑا ہے اکبر صغرا کا لے کے نامہ قاصد کھڑا ہے اکبر صغرا کا لے کے نامہ پیغام جو لکھا ہے تجھ کو سناؤں کیسے تیرا جوان لاشا اکبر اٹھاؤں 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 کیسے سینے میں جو سنا ہے سینے لگاؤں کیسے تیرا جوان لاشا اکبر اٹھاؤں کیسے تیرا جوان لاشا اکبر اٹھاؤں کیسے تیرا جوان لاشا اکبر اٹھاؤں کیسے خیمے میں لا کے لاشا لیلا سے بال سرور خیمے میں لا کے لاشا لیلا سے بال سرور زینب سے اب بسر کا سینہ چھپاؤں کیسے تیرا جوان لاشا اکبر اٹھاؤں 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 کیسے سینے میں جو سنا ہے سینے لگاؤں کیسے تیرا جوان لاشا اکبر اٹھاؤں کیسے تیرا جوان لاشا اکبر اٹھاؤں کیسے سینے میں جو سنا ہے سینے لگاؤں کیسے تیرا جوان لاشا اکبر اٹھاؤں 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 کیسے بابا نہ دے سکیں گے زخمِ جگر کا صدمہ بابا نہ دے سکیں گے زخمِ جگر کا صدمہ سینے سے ہاتھ اپنا ہائے اٹھاؤں کیسے تیرا جوان لاشا اکبر اٹھاؤں کیسے تیرا جوان لاشا اکبر میریاں مکدیاں جاندیاں صدراں 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 اکبر میریاں مکدیاں
मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया लग जांदियां रो रो रातां यादां विच तेरियां मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया लग जांदियां रो रो रातां यादां विच तेरियां मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया लग जांदियां रो रो रातां यादां विच तेरियां मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया तेरे शकना वाले चार अकबर दिल विच रह गए मेरे तू जीवे मैं मर जावा मनता ने मेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया लग जांदियां रो रो रातां यादां विच तेरियां मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया तेरे शगना वाले चार अकबर दिल विच रह गए मेरे तू जीवे मैं मर जावा मनता ने मेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया लग जांदियां रो रो रातां यादां विच तेरियां मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया पालिया परदेयां विच तैनूं हाय दुनिया ने मेरे जिवे नहीं होनिया बिच करबल दे कदरा ओ तेरियां मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया लग जांदियां रो रो रातां यादां विच तेरियां मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया तेरे पैगाम मेरा कासिद वीर मेरे नूं भैण वालों तेरे वीर विछोड़े लाया मर्जाने जेड़ियां मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया मुक्तियां जांदियां सदरा अकबर मेरिया मुक्तियां
مکدیاں جاندیاں صدراں اکبر میریاں لگ جاندیاں رو رو راتاں یاداں وچ تیریاں تیریاں مکدیاں جاندیاں صدراں اکبر میریاں مکدیاں جاندیاں صدراں اکبر میریاں نال خوشیاں دے سجاواں گے سوچیا سی میں میرے سیرا تصویر کیویں بھل جاواں رسماں میں تیریاں تیریاں مکدیاں جاندیاں صدراں اکبر میریاں مکدیاں جاندیاں صدراں اکبر میریاں مکدیاں جاندیاں صدراں اکبر میریاں لنگ جاندیاں رو رو راتاں یاداں وچ تیریاں تیریاں مکدیاں جاندیاں صدراں اکبر میریاں مکدیاں جاندیاں صدراں اکبر میریاں کلی ویران گھراں وچ ہے حد تک جیوے یہ صغرا اس درد نے سیر روایا ستراں نے میریاں میریاں مکدیاں جاندیاں صدراں اکبر میریاں مکدیاں جاندیاں صدراں اکبر میریاں لگ جاندیاں رو رو راتاں یاداں وچ تیریاں تیریاں مکدیاں جاندیاں صدراں اکبر میریاں مکدیاں جاندیاں صدراں اکبر میریاں تیرے شگنا والے اکبر دل وچ رہ گئے میرے میرے تو جیویں میں مر جاواں من کانے میریاں میریاں مکدیاں جاندیاں صدراں اکبر میریاں مکدیاں جاندیاں صدراں اکبر میریاں مکدیاں جاندیاں صدراں اکبر میریاں لگ جاندیاں رو رو راتاں یاداں وچ تیریاں تیریاں مکدیاں جاندیاں صدراں اکبر میریاں مکدیاں جاندیاں صدراں اکبر میریاں دیوے پیغام میرا قاصد ویر میرے نو بین والو تیرے ویر وچھوڑے لایا مرزانے جیڑیاں جیڑیاں مکدیاں جاندیاں صدراں متوجہ زیارت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلی جدکا و ابیک السلام علیکہ وعلی امکا و اخیک السلام علیکہ یا ابن فاطمة الزہراء سیدتی نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاة والسلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض توس یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا صاحب العصر والأمر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. الأمان الأمان من فتن الزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك تحت لوائك. الصلاة والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على